بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر ہم خاص طور پر افضل ترین درود پاک درود ابراہیمی کا ذکر کریں گے کہ کس طرح اس رحمتوں بھرے مہینے کے اندر ہم درود پاک کو پڑھ کر اپنی زندگی کے اندر بے شمار برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میرے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کو پا سکے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بخشش موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان رحمتوں اور برکتوں کو ڈبل کر کے اپنی زندگی کے اندر حاصل کرنے کا سب سے خوبصورت راز کیا ہے؟ وہ راز ہے درود پاک کی کثرت کرنا۔ چونکہ یہ ایک افضل ترین مہینہ ہے، ہر لحاظ سے برکتوں سے بھرا، رحمتوں سے بھرا اور بخششوں سے بھرا، تو اس کے اندر ہم درود پاک یعنی درود ابراہیمی کا خاص طور پر ذکر کریں گے کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنی زبانوں کو درود ابراہیمی سے تر رکھیں۔ میں نے خاص طور پر درود ابراہیمی کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ درود ابراہیمی ایسا درود پاک ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام کا خود فرمان علی شان موجود ہے، مستند دلیل موجود ہے کہ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر کون سا درود پڑھیں، تو حضور علیہ السلام نے درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے صحابہ کرام کو سکھایا اور فرمایا کہ تم لوگ یہ درود پڑھا کرو۔ تو درود ابراہیمی کی ایک بہت بڑی سند یہ ہے کہ یہ خود حضور علیہ السلام کا سکھایا ہوا درود ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ درود ابراہیمی کے ترجمے پر غور کریں نا، اس کا ترجمہ پڑھیں، تو آپ کو بہت سارے مفہوم اور کنسیپٹ واضح ہو جائیں گے کہ اس کے اندر رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں اور اللہ رب العزت کی خاص تعریف بھی ہے۔ یہ ایک جامع درود پاک ہے، افضل ترین درود پاک ہے۔ اگر آپ رمضان المبارک کے اندر اس درود پاک کو اپنے ورد میں شامل رکھتے ہیں تو کم از کم روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ خاص طور پر اس مہینے کے اندر اسے اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ صحابہ کرام رمضان المبارک کو کس طرح خوش آمدید کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم رمضان المبارک کی آمد کا استقبال اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر کے کیا کرتے تھے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، ذرا غور کیجئے۔ ہمیں بھی اپنے دلوں کو پاک صاف کرنا ہے، اپنی سوچ اور خیال کو پاکیزہ کرنا ہے، ہر قسم کا کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، نفرت اگر کسی کے لیے دل میں ہے تو اس بابرکت مہینے کے اندر اپنے دل کو صاف کر لیں۔ رمضان المبارک کے اندر اپنے نفس کی اصلاح کے لیے جو بہترین عمل ہے، بہترین ذریعہ ہے، وہ ہے درود ابراہیمی۔ اب یہاں ایک راز کی بات بھی سن لیجئے۔ میں نے کہا کہ رمضان المبارک کے اندر درود ابراہیمی پر زیادہ فوکس کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ درود ابراہیمی پڑھنے بیٹھتے ہیں تو اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے، یہ نسبتاً لمبا درود ہے۔ جب آپ فوکس مائنڈ کے ساتھ ایک تسبیح
یعنی کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو وقت دینا پڑتا ہے۔ جب بھی آپ کو ایک خوبصورت ٹائم فریم ملے، اس میں درود ابراہیمی کی ایک تسبیح ضرور کریں، اور اگر روزے کی حالت میں کریں تو اس کا اجر اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، جب آپ روزے کے ساتھ درود ابراہیمی کا ذکر کریں گے تو آپ پر رحمتوں اور برکتوں اور بخششوں کی بارش ہوگی۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں جو اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے کے صدقے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے صدقے ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو درود ابراہیمی رمضان میں پڑھنے کا ایک اور راز یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، روزہ رکھ کر انسان کے پاس عبادت کے لیے اچھا خاصا وقت میسر آ جاتا ہے۔ اس وقت کو ویلیویبل بنائیں، اس کو قیمتی بنائیں، درود ابراہیمی کی ایک تسبیح ضرور پڑھیں۔ جب آپ کا مائنڈ فوکس ہوگا اور آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین کریں کہ آپ کے نفس کی اصلاح ہوگی، آپ کی زبان درود پاک کی عادی ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں، سب سے زیادہ اجر اس روزے دار کو ملے گا جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی۔ جتنی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی اتنا اجر اور ثواب زیادہ ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے روزے کو اتنا قیمتی بنائیں کہ اس کے اندر اللہ کا ذکر بھی ہو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ہو۔ ماشاءاللہ، درود ابراہیمی کو رمضان المبارک کے اندر لازمی پڑھیں، ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور جو لوگ اس سے زیادہ پڑھتے ہیں یقین کریں میں ایسے لوگوں کی بہت قدر کرتا ہوں۔ وہ لوگ میرے نزدیک قابل رشک ہیں جو درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں اپنے فیض سے نوازے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے نوازے اور اپنے قرب سے نوازے۔ رمضان المبارک کے اندر سب سے اوپر، سب سے ٹاپ پرورٹی پر جو چیز ہونی چاہیے وہ ہے آپ کا دل۔ اگر دل اندھیروں سے بھرا ہوگا تو عبادت میں لذت کیسے آئے گی؟ عبادت کا کیف کیسے محسوس ہوگا؟ آج سے ہی اپنی زبانوں کو درود پاک اور توبہ استغفار کا عادی بنائیں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو رمضان مبارک کے اندر ڈبل رحمتیں، ڈبل مغفرت اور ڈبل برکتیں حاصل ہوں گی۔ درود ابراہیمی اور استغفار سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں تاکہ آپ کے دل روشن ہوں۔ یہی روشنی رمضان المبارک کی عبادت میں آپ کے کام آئے گی۔ جتنا دل روشن ہوتا جائے گا عبادت میں لذت اور کیفیت بڑھتی جائے گی۔ رمضان المبارک کے اندر درود ابراہیمی کا خاص اہتمام کریں، باقی جو درود پاک آپ کے معمول میں ہیں وہ بھی پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن درود ابراہیمی کا ٹاپ پرورٹی پر رکھیں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔